یہ ایک اصلاحی سبق ہے، ایک خط ہے کسی خاتون کا اور اس کا جواب ہے۔ بہت دھیان سے سنیے، خاص طور سے جوان لڑکے لڑکیاں ضرور سنیں اسے تاکہ پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ پورا خط میں نے میری کتاب بکھرے بوتی جلد 5 میں صفحہ 1 کے اوپر لکھ دیا ہے، لیکن آج کل اس قسم کے خطوط اور آ رہے ہیں، اس لیے یہ سبق دے رہا ہوں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے صدییں جو ہے وہ سزائیں پاتی رہتی ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں عشق کر کے شادیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچیاں ہماری بہت بھولی بھالی ہوتی ہیں اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ شریر ہوتے ہیں عام طور سے۔ کبھی کبھی الٹا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یہ سیدھی سادھی بھولی بھالی گھریلو زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے یا اسکول میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ لڑکوں کی چالاکیاں نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے انسان بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو پوری زندگی کے لیے اسے بہت خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ ان غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ عورت یا لڑکی کسی نامحرم مرد سے اپنے ذاتی معاملات پر باتیں کرنی شروع کر دے۔ اس کی ابتدا کتنی ہی خلوص پر مبنی کیوں نہ ہو، اس کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے میں دشواری محسوس کرتی ہیں، نہیں کوئی ایسی بہن ہوتی ہے جو رازدار بن سکے، لہذا وہ اپنے کسی کزن یا سہیلی کے بھائی سے یا محلے دار لڑکے سے یا کلاس فیلو سے بات کر بیٹھتی ہے۔ مرد اور لڑکے بڑے فراغ دلی سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں تو دونوں فریقین کو اس بات چیت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں ناجائز تعلقات کی صورت بن جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو جال میں پھنسانے اور ان کو دانہ ڈالنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ عموماً لڑکیاں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، جبکہ لڑکے محبت کی پتنگیں اڑاتے ہیں، بڑھانے میں اور تجربہ بھی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ ہر نئی لڑکی کو ایسی حکمت عملی سے قریب کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر لڑکی انہیں دینی ذہن کی نظر آتی ہے تو اس سے نیکی اور نماز کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے دل میں نیک بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر لڑکی کی طبیعت میں ہمدردی نظر آتی ہے تو اس کے سامنے اپنی والدہ کی سختی اور ترش روئی یا اپنی بیوی کی تلخ کلامی کا ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گی تو یہ لڑکا کہیں خودکشی نہ کر لے۔ اگر لڑکی غریب نظر آتی ہے تو اس کو نوکری دلوانے یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر لڑکی ناز نخرے والی اور چنچل نظر آتی ہے تو اس کی جوتی اور کپڑوں کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، کلر میچنگ کی تعریف کرتے ہیں، اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ جو لڑکی دکھنے میں عام سی شکل و صورت رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب تمہارے چہرے پر تو سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ جو لڑکی عمر میں بڑی ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے پر بڑی معصومیت ہے۔ جو لڑکی بے وقوف نظر آئے اس کی عقل مندی کی خوب تعریفیں کرتے ہیں۔ جو لڑکی موٹی ہو اسے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت مندی کا راز کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں، آپ کون سا وٹامن استعمال کرتی ہیں۔ اگر کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کی شرافت مجھے اچھی لگی ہے۔ غرض کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس لڑکی کی دکھتی رگ ہوتی ہے، اور وہ لڑکی محسوس کرے
کہ مجھے بھی کوئی چاہنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ لڑکے یہ بھی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں عام لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ جب لڑکی بات چیت کرنے لگ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکی کو پوچھتے ہیں تاریخ پیدائش آپ کی کیا ہے، تاریخ پیدائش لکھ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے مبارکبادی دی جا سکے۔ خط کے ذریعے رابطہ ہو، آج کل تو واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر لیتے ہیں، تو ایسے ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا دل تھام کے رہ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ مجھے کھانا کھاتے وقت یاد آئیں، کبھی کہتے ہیں مجھے سوتے وقت یاد آئیں، کبھی کہتے ہیں آپ مجھے نماز پڑھتے وقت یاد آئی۔ اگر لڑکی میں شرافت نظر آئے تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سیدھے راستے پر ڈالا ہے، میں تو گندگی کے دلدل میں پھنس رہا تھا۔ اگر لڑکی نمازی ہو تو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، مجھے تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر بڑا یقین ہے۔ اگر لڑکی میں کوئی بیماری نظر آئے تو اس کے علاج معالجے کی باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لڑکی کو اچھی لگے، اور وہ بھی کوئی بات کرے تو پھر بات سے بات بڑھے۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ لڑکی نے بے جھجک بات کرنا شروع کر دی ہے تو بات چیت کے دوران کبھی کبھار کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کیوں اچھی لگتی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس نے مسکرا کر دیکھا تو کہتے ہیں پلیز آپ مجھے یاد نہ آیا کریں، میری نیت صاف ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کو بھلانا مشکل ہو جائے۔ کبھی کبھی بات چیت کے دوران کہتے ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ میری اور آپ کی پسند اور ناپسند بہت ملتی ہے۔ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے فلاں مشورہ بڑا ہی اچھا دیا۔ کبھی صاف لفظوں میں پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری شیطانی باتیں ہوتی ہیں، شیطان کے سکھائے ہوئے جھوٹے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس لیے لڑکیاں ذہن میں رکھیں، یہ میں نے مختصر بیان کیا ہے، جلد 5 میں ضروری مضمون پڑھ لیں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں، عشق عاشقی کے چکر میں نہ پڑیں، استخارہ کرتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ تو جہاں خیر مقدر میں ہوگی اللہ آپ کا رشتہ وہاں کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچیوں کی بھی حفاظت کرے اور لڑکوں کی بھی حفاظت کرے، اور ماں باپ کی مرضی کے مطابق انہیں شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔